مشہور بات ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے یا ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ جنگ آزادی جو شروع ہوئی تھی وہ 1857 سے شروع ہوئی تھی، جسے بہت سارے لوگ غدر کا بھی نام دے دیتے ہیں جو کہ کم علمی کی علامت ہے۔ اصل میں غداری کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تو اپنا حق لے رہے تھے، تو اسے بڑی صفائی کے ساتھ انگریزوں نے غدر کا نام دے دیا تھا، جو کہ غداری نہیں تھی بلکہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک جٹ ہو کر کے ہم اپنے ملک کو واپس لینے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ کہ مشہور تو یہ ہے کہ صرف 100 سال تک لڑائی لڑی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کے ساتھ 362 سال مسلسل لڑائی لڑی ہے۔ اس میں جو برٹین کے انگریز تھے وہ بھی آتے ہیں، جو ڈچ تھے اور اس سے پہلے جو پرتگال تھے، وہ سارے ملا کر کے جب ہم دیکھیں تو لگ بھگ 362 سال کی انتھک محنت اور جدوجہد ہوتی ہے، جس کے بعد یہ ملک ہمیں ملتا ہے۔ آج کچھ فرقہ پرست عناصر، کچھ فرقہ پرست طاقتیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا نام تک نہیں بڑھایا تھا، جنہوں نے ہندوستان کی تباہی کا جو منظر اپنی آنکھوں سے کناروں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، جو انگریزوں کے اس وقت مخبری کر رہے تھے، جو ہمارے مجاہدین جو لڑ رہے تھے وہ انگریزوں کو ان کے خلاف تباہی دے کر کے انہیں قتل کروا رہے تھے، انہیں شہید کروا رہے تھے، انہیں پھانسی پہ چڑھا رہے تھے، آج وہ لوگ ہم سے ہماری دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ آج ان کی اولادیں ہم سے ہماری دیش بھکتی کا ثبوت مانگتی ہے اور وہ ہر جگہ چل پھر کر کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، جن کے آبا و اجداد انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، جن کے آبا و اجداد، جن کے پورے جو پورے ہیں وہ انگریزوں کے تلے جھاڑ رہے تھے، آج وہ ہم مسلمانوں سے جن کا زمین کا قطرے قطرے میں خون کو اگر آج کی زمین کو کھودا جائے تو مسلمانوں کے خون کی رفت ملے گی، اور یہ زمین گواہی دے گی کہ مسلمانوں کا خون اس پورے زمین میں، پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، اسے ہم نے اپنے خون سے پسینے سے سینچا تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ چند سالوں کے اندر ایسی چیزیں اتنی تیزی سے بدلی کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے ہندوستان کے خاطر لڑایا تھا اور انہیں سب ہستی سے مٹانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بہانہ دے دیتے ہیں کہ تم نے جو قربانی دی، تمہیں تو اس کا حصہ مل گیا، تمہیں تو اپنا ایک پورا ملک مل گیا، تم چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہمارے پاس چوائس تھی، ہم جا سکتے تھے، لیکن آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب دونوں دیش کا بٹوارا ہوا تھا تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے والے مسلمان تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دہلی جامع مسجد سے اعلان کرنے کے لیے بات کہی تھی کہ تم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کی لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، یہاں کی قطب مینار کی دیواریں، یہاں کا تاج محل تمہیں آواز دے رہا ہے، تم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لیکن بدقسمتی سے اور پارٹیشن ہونے کے بعد کچھ لوگ وہاں چلے گئے، لیکن ہم وہاں نہیں گئے۔ ہمارے آبا و اجداد انہوں نے اسی ملک کو چنا اور ہمارا یہ فیصلہ رہا کہ ہم جو ہے کہ ایک مذہب کے نام پہ بننے ہوئے ملک کو ہم ٹھکراتے ہیں، ہم اسی ملک کے اندر رہیں گے، یہیں پہ ہماری موت ہوگی، یہیں پہ ہمارا سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم وہاں جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے ٹھکرایا۔ ہمارے پاس چوائسز تھی، دوسروں کے پاس نہیں تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کل بھی اپنے وطن سے محبت تھی، آج بھی ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہمیں اپنے وطن سے محبت رہے گی، کیونکہ وطن سے محبت کا جو سبق ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی اور ہم پہ مزید احسانات کرتے ہوئے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور ایک خصوصی رحمت ہم یہ فرمائی کہ ہمیں وطن عزیز میں، ملک ہندوستان میں پیدا فرمایا۔ اس ملک کو پورے دنیا کی جنت کا نشان کہا جاتا ہے۔ ایسے ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کے الگ الگ طرح کے رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ طرح کی تہذیبیں یہاں بستی ہیں۔ ایسے ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور آج ہمارے ملک کے آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ بہت مشہور بات ہے، ہر بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آزادی کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اس بات کو جانیں کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں، اس ملک کو آزاد کرنے میں کن کا سب سے اہم کردار رہا تھا، ہمارا کیا کردار رہا تھا، ہماری کیا تاریخ رہی تھی، ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے کس طرح سے قربانی دی۔ یہ بات آج جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہمیں سطح ہستی سے مٹانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہماری تاریخ کو مسخ کرنے پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہماری دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو خود بھی پڑھیں اور اپنے آنے والے نسلوں تک اس تاریخ کو جو ہے کہ اسے پہنچائیں اور ایک ایک فرد کو بتائیں کہ ہماری
اس ملک کے آزادی میں ہمارا کیا کردار رہا تھا؟ مشہور بات ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے یا ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ جنگ آزادی جو شروع ہوئی تھی وہ 1857 سے شروع ہوئی تھی، جسے بہت سارے لوگ غدر کا بھی نام دے دیتے ہیں، جو کہ کم علمی کی علامت ہے۔ اصل میں غداری کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تو اپنا حق لے رہے تھے۔ تو اسے بڑی صفائی کے ساتھ انگریزوں نے غدر کا نام دے دیا تھا، جو کہ غداری نہیں تھی، بلکہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک جٹ ہو کر کے ہم اپنے ملک کو واپس لینے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ خیر، یہ تو مشہور بات ہے کہ 1857 عیسوی سے جنگ آزادی کی لڑائی شروع ہوئی، لیکن اس سے بھی کئی سو برسوں پہلے سے انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی کشمکش چل رہی تھی۔ آج ہی میں ایک بیان سن رہا تھا، پھر میں نے اس کی تحقیق کی۔ شاہی امام جو پنجاب کے مولانا عثمان لدھیانوی صاحب، وہ بیان میں بتا رہے تھے کہ مشہور تو یہ ہے کہ صرف 100 سال تک لڑائی لڑی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کے ساتھ 362 سال مسلسل لڑائی لڑی ہے۔ اس میں جو برطانیہ کے انگریز تھے وہ بھی آتے ہیں، جو ڈچ تھے اور اس سے پہلے جو پرتگال تھے، وہ سارے کو ملا کر کے جب ہم دیکھیں تو لگ بھگ 362 سال کی انتھک محنت اور جدوجہد ہوتی ہے، جس کے بعد یہ ملک ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم اسے چھانٹ کے دیں تو صرف انگریزوں سے ہی جو لڑائی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے 82 میں جنگ شروع کی تھی، جو کہ آپ کو NCERT کے 7 اور 8 کلاس کی کتاب میں بھی ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن بڑی صفائی کے ساتھ اس چیز کو نکال دیا جاتا ہے اور اس بات کو چھیڑ دیا جاتا ہے کہ 1857 سے لڑائی شروع ہوئی تھی۔ 1857 سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ دراصل ہندو اور مسلمان مل کے لڑ رہے تھے، اس سے پہلے صرف مسلمان لڑ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو شیر میسور کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت بہادر تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے کہ انگریزوں سے لڑائی لڑی، 1799 میں انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور اپنے ہی لوگوں کے غداری کی وجہ سے انہیں شہید ہونا پڑا۔ ان کے والد صاحب حیدر علی بھی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس طرح سے بے شمار لوگ ایسے مسلمان ہیں جو ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا جان، مال، غم، عزت، وقار سب کچھ انہوں نے قربان کر دی۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو ہی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح سے ہمیں ملا تھا۔ آج کچھ فرقہ پرست عناصر، کچھ فرقہ پرست طاقتیں، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا ناخن تک نہیں کٹایا تھا، جنہوں نے ہندوستان کی تباہی کا جو منظر اپنی آنکھوں سے کناروں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، جو انگریزوں کے اس وقت مخبری کر رہے تھے، جو ہمارے مجاہدین جو لڑ رہے تھے، وہ انگریزوں کو ان کے خلاف گواہی دے کر کے انہیں قتل کروا رہے تھے، انہیں شہید کروا رہے تھے، انہیں پھانسی پہ چڑھا رہے تھے۔ آج وہ لوگ ہم سے ہماری دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں، آج ان کی اولادیں ہم سے ہماری دیش بھکتی کا ثبوت مانگتی ہے، اور وہ ہر جگہ چل پھر کر کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ جن کے آبا و اجداد انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، جن کے آبا و اجداد، جن کے پورے جو پرکھے ہیں وہ انگریزوں کے تلے چاٹ رہے تھے، آج وہ ہم مسلمانوں سے، جن کا زمین کا قطرے قطرے میں خون کو، اگر آج بھی زمین کو کھودا جائے تو مسلمانوں کے خون کی رفت نکلے گی، اور یہ زمین گواہی دے گی کہ مسلمانوں کا خون اس پورے زمین میں، پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اسے ہم نے اپنے خون سے، پسینے سے سینچا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ چند سالوں کے اندر ایسی چیزیں اتنی تیزی سے بدلی کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے ہندوستان کے خاطر لڑایا تھا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، لیکن ایک تو ان کی جو بھی ہے وہ ہے، لیکن اصل میں بہت زیادہ لاپرواہی اور بے پرواہی ہمارے طرف سے ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے آئیڈیلز کو بھول چکے ہیں، جو ہمارے رول ماڈلز تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ہم ان کے کردار کو، ہم ان کے طریقہ کار کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، اتنی انتھک محنت کی، اور اس کے بعد ہندوستان ہمارا آزاد ہوا۔ کچھ لوگ ہمیں تانا دے دیتے ہیں کہ تم نے جو قربانی دی، تمہیں تو اس کا حصہ مل گیا، تمہیں تو اپنا ایک پورا ملک مل گیا، تم چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہمارے پاس چوائس تھی، ہم جا سکتے تھے، لیکن آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب دونوں دیش کا بٹوارا ہوا تھا تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ مولانا حسین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دہلی کی جامع مسجد سے اعلان کر کے یہ بات کہی تھی
کہ تم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کی لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، یہاں کی قطب مینار کی دیواریں، یہاں کا تاج محل تمہیں آواز دے رہا ہے، تم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لیکن بدقسمتی سے پارٹیشن ہونے کے بعد کچھ لوگ وہاں چلے گئے، لیکن ہم وہاں نہیں گئے۔ ہمارے آبا و اجداد انہوں نے اسی ملک کو چنا، اور ہمارا یہ فیصلہ رہا کہ ہم جو ہے کہ ایک مذہب کے نام پہ بننے ہوئے ملک کو ہم ٹھکراتے ہیں، ہم اسی ملک کے اندر رہیں گے، یہیں پہ ہماری موت ہوگی، یہیں پہ ہمارا سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم وہاں جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے ٹھکرایا۔ ہمارے پاس چوائسز تھی، دوسروں کے پاس نہیں تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کل بھی اپنے وطن سے محبت تھی، آج بھی ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہمیں اپنے وطن سے محبت رہے گی، کیونکہ وطن سے محبت کا جو سبق ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے ہجرت کر کے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جب کفار اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستا رہے تھے، بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یہ مکہ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، واللہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، قسم خدا کی میں تجھے نہیں چھوڑتا، اگر تیرے سکوت مجھے نہ ستاتے، لیکن تیرے جو یہاں کے رہنے والے وہ ہمیں رہنے ہی نہیں دے رہے ہیں، اگر وہ ہمارے اوپر ذرا سے بھی نرم دل دکھاتے تو ہم کسی بھی حالت میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ کے جاتے۔ تو یہ وطن سے محبت کا بھی جذبہ اور وطن سے محبت کا جو فلسفہ ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جس ملک کے اندر رہیں اس ملک سے وفاداری کریں، ان کے قانون کی پاسداری کریں، اور یہ چیز بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جو غلط ہو غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھے، صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھے، غلط کا ساتھ کبھی نہ دیں اور صحیح کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے، چاہے ہم میدان میں اکیلے ہی رہیں، چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، لیکن ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلام نے بہت قربانی دی ہے۔ میں آپ کو صرف 2 واقعے کو بتا کر کے اپنے بات کو مکمل کر دوں گا، چونکہ وقت نہیں ہے۔ ہم سب چاہیں تو اپنے اپنے طور پہ سرچ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف 2 واقعے آپ کو بتاؤں گا، ایک مولانا کا واقعہ بتاؤں گا اور ایک تاجر کا، ایک بزنس مین کا آپ کو واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور بات ہے کہ جب ہندوستان کو آزادی کے لیے انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور جب جج کے پاس اس کی پیشی ہوئی کورٹ کے اندر، تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ وہ کہنے لگے فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے، فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے، میں آج بھی دے رہا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ بات وہ وقت کے جج کو کہہ رہے تھے، جبکہ حکومت بھی اس کے خلاف تھی، پولیس ایڈمنسٹریشن ساری چیزیں ان کے خلاف تھی، وہ بڑے عدالت میں بات کہہ رہے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس گستاخی کی سزا آپ کو کیا مل سکتی ہے، تو انہوں نے جب وہ دارالعلوم سے نکلے تھے، ان کے ساتھ بریف کیس تھا، وہ بریف کیس کو کھولے اور اس سے ایک سفید کپڑا کو عدالت میں اچھالا اور کہا کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جب حسین احمد مدنی دیوبند سے نکلا تھا تو وہ اپنے ساتھ کفن کو ساتھ میں لے کر کے نکلا تھا، تو کیا دے گا، تو اس سے زیادہ مجھے پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد قربان جائیں، جب ان کو بوڑھے تھے، وہ 80-86 سال کی عمر کے تھے، ان کو برف کی سیڑھیوں میں لایا جاتا تھا اور اتنی زیادہ تکلیف دی جاتی تھی کہ جب ان کو جیل سے باہر نکالا گیا تھا، جب ان کی موت ہو گئی تھی جیل کے اندر ہی، تو ان کے شاگرد بتا رہے تھے کہ ان کے جو پیٹھ کا جو پورا حصہ تھا وہ بالکل زخم سے چھلنی ہو چکا تھا۔ انگریز لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا ہندوستانی ہے کہ اگر اس کے جسم کو کاٹا جائے تو اس کے جسم کے خون کے قطرے قطرے سے جو ہے کہ انگریزوں کی نفرت اس کے جسم کے قطرے قطرے سے نکلے گی۔ ایسے لوگ، ایسے اسلاف تھے ہمارے۔ ایک اور عمدہ تاجر کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ شاید بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ گجرات کے ایک تاجر تھے جس کا نام تھا عبدالحبیب یوسف مارفانی، عبدالحبیب یوسف مارفانی، میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی۔ جب آزاد ہند کی فوج، جب اس کے جو سب سے مین لیڈر تھے سبھاش چندر بوس جی، وہ جب جاپان میں گئے اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے چندہ وصول کرنا شروع کیا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہے اور ملک میں انگریزوں کے خلاف جو ہے کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور پیسوں کی بھی بہت ضرورت ہے، تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس وقت
1,30,00,000 روپے، 1 کروڑ روپے نقد اور 30 لاکھ روپے کا انہوں نے اپنا سونا چاندی اس وقت ڈونیٹ کیا تھا۔ جب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کو کیلکولیٹ کروایا تو پتا چلا کہ آج کے ریٹ میں یہ 3,000 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اتنی خطیر رقم، اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے اپنی زندگی کی پوری پونجی انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربان کر دی، لیکن اسی پر انہوں نے بس نہیں کی۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، اسے پتا چلا کہ فلاں صاحب نے تو بہت کچھ دیا ہے، اس کے دل میں بھی ایک امنگ ہوئی۔ وہ آئی اور بولے کہ سبھاش چندر جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اپنے جان کے، میں تو صرف اپنے جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہوں، اگر آپ کو اگر مناسب لگے تو آپ مجھے اپنے فوج میں بھر لیں۔ یہ بات اس تاجر کو سننا تھا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ پھر سے واپس آ گئے کہ ابھی بھی ایک چیز باقی ہے میرے پاس، ابھی بھی میرے پاس ایک چیز باقی ہے، میں نے تو اپنا سب کچھ دے دیا ہے لیکن میری جان، میرا جسم فقط یہ باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے فوج میں بھرتی کر لیں تاکہ میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں، اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں۔ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف جب لڑائی ہوئی تھی تو لگ بھگ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا تھا اس کے بعد، اور اس میں سے 50,000 تو صرف علماء کرام تھے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک، جو کہ ابھی پاکستان میں پڑتا ہے، کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جہاں پہ علماء کرام کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ علماء کرام کو لٹکایا جاتا تھا ہاتھیوں پہ چڑھا کر کے، اس کے بعد جب پوری لائن پہ علماء کرام لٹکے ہوئے ہوتے تھے تو سے ان سب کو ایک ساتھ اگا دیا جاتا تھا۔ ایسی قربانی رہی ہے، اس کے بعد جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمارا ملک ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، اس سے امتیاز ختم کر دیں کہ یہ صرف دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ صرف دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہیں، دونوں تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو حاصل کروائے، انہیں دین کی بھی تعلیم حاصل کرائے، انہیں دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرائے اور بہترین تعلیم حاصل کرائے، انہیں سسٹم کے اندر گھسائے، انہیں IAS آفیسر بنائے۔ آپ کے حق کی بات تبھی کوئی کر سکتا ہے جب کہ وہ اس منصب میں ہوگا، اس منصب میں وہ فائز ہوگا۔ آپ اسے سیاست دان بنائیں، بہترین سیاست میں ہماری پکڑ ہو، ایڈمنسٹریشن میں ہماری پکڑ ہو، سول سوسائٹی میں ہماری پکڑ ہو، ہر فیلڈ میں ہماری پکڑ ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اس ملک میں باعزت ہو کر کے رہ سکتے، ورنہ ہمیں کسی طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس پہ عہد کریں کہ ہم سب انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں گے، 2 وقت کم کھائیں گے، ان کے لیے فضول چیزوں کے خرچ کم کر دیں گے، لیکن ان کو بہترین تعلیم کا ان کے لیے انتظام کریں گے، ان کی بہترین تربیت کریں گے، ان کو ملک سے بھی محبت سکھائیں گے، اسلام سے بھی محبت سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک قائم رکھے، اور جو فرقہ پرست طاقتیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کرے، ان کی بھی نیتوں کو درست کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے سنت پر